ایران کی مجلس خبرگان نے نیا سپریم لیڈر چن لیا۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا پر انتخاب کا اعلان کیا گیا۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم۔ ایرانی صدر نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کو قومی اتحاد کی مضبوطی کا مظہر قرار دیا۔ عباس عراقچی نے بتایا ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں غیر ملکی مداخلت مسترد کر دی۔ ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد نئے رہبر اعلیٰ سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ گئی۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مجلس خبرگان نے مجتبیٰ خامنائی کا انتخاب کیا۔ مجلس خبرگان رہبر نے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد کی اپیل کی۔ مجلس خبرگان کی نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد اور اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل۔ نئے سپریم لیڈر کے اعلان کے بعد خطرات کے باوجود ایرانی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور مجتبیٰ خامنائی سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کو قومی اتحاد کی مضبوطی کا عکاس قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے سے پیغام ملتا ہے کہ ایرانی عوام اور قیادت متحد ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ مجلس خبرگان نے دھمکیوں کے باوجود نیا لیڈر منتخب کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے نئے رہنما کے انتخاب پر بیرونی دباؤ کو مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا کہ نئے رہنما کی تقرری مکمل طور پر ایران کا داخلی معاملہ ہے۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے بھی نئے سپریم لیڈر کی پیروی کا عزم کیا۔ اپنا ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، عالمی منڈی میں بھونچال آ گیا۔ خام تیل کی قیمت 4 سال بعد $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ WTI کروڈ آئل تقریباً 19% اضافے سے $109.80 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 17% سے زائد اضافہ، قیمت $109.80 ہو گئی ہے۔ تو آبنہ ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل اور عالمی منڈی میں بھونچال آ گیا۔ خام تیل کی قیمت 4 سال بعد $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے۔ WTI کروڈ آئل تقریباً 19% اضافے سے $109.80 فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 17% سے زائد کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، قیمت $109.80 ہو گئی ہے۔ ایران کے جوہری خطرے کے خاتمے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے گر جائیں گی۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا عالمی اور امریکی سلامتی کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ معمولی قیمت ہے، صرف احمق لوگ اس سے مختلف سوچیں گے۔ امریکی مشیر نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر مطمئن نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تیل کی تنصیبات تباہ کرنے کے بجائے سپلائی برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔ امریکی میڈیا نے بتایا کہ صدر ٹرمپ توانائی کی عالمی سپلائی متاثر نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کی جانب سے ایرانی تیل تنصیبات پر حملے سے خوش نہیں۔ پاسداران انقلاب نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی۔ تل ابیب سمیت صہیونی ریاست کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے، سائرن بجنے لگے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز بھی ایرانی حملے میں 6 اسرائیلی زخمی ہوئے تھے، جبکہ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ امریکی سینٹکام نے مزید 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ سعودی عرب کے شہر خرج کے رہائشی علاقے پر ڈرون حملے میں 2 افراد جان سے گئے، 12 زخمی۔ سعودی سول ڈیفنس کے مطابق مرنے والوں میں بھارتی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ بحرین میں ڈرون حملوں میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں آئل فیلڈ میں واقع فجیرہ پلانٹ میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی بدترین دہشت گردی، ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ تہران زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا، آسمان کالے دھوئیں سے اٹھ گیا۔ کوہاگ، شہران اور کاران میں بھی آئل ڈپوز کو تباہ کیا گیا۔ 6 افراد شہید، اصفہان، نجف آباد، آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری کی گئی۔ ہلال احمر نے مزید 31 شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ شہداء کی تعداد 1350 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی بمباری جاری، مزید 25 شہریوں کو شہید کر دیا، تعداد 400 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ درست تھے، قربانیاں جنگ میں معمول ہیں۔ امریکی فوجی کی بڑھتی ہلاکتوں پر امریکی وزیر جنگ کا بیان، کہا مستقبل میں مزید نقصان متوقع ہے۔ وقت آئے گا جب ایران کے پاس کوئی انتخاب نہیں بچے گا، ایران جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ابھی تک ایرانی فوجی اہداف پر بھاری بمباری شروع نہیں کی، موجودہ کارروائی صرف آغاز ہے، مزید سخت حملے کریں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کے فوجی ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنا ہے۔ UAE کے صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔
عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ ایرانی صدر نے آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ کیا، بتایا آذربائیجان پر ڈرون حملے میں ایران کا ہاتھ نہیں۔ فرانسیسی صدر نے بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ میکرون نے خطے کے ممالک پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے پر زور دیا۔ ادھر ایرانی صدر کا تہران میں اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی۔ تمام ویزا اپائنٹمنٹس آج سے 13 مارچ تک کے لیے منسوخ کی گئی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانہ اپنے شہریوں کے لیے معمول اور ہنگامی خدمات جاری رکھے گا۔ ویزا درخواست دہندگان کو اپائنٹمنٹس ری شیڈول کرنے پر ای میل سے آگاہ کیا جائے گا۔ کراچی، لاہور میں امریکی قونصل خانوں میں قونصلر سروسز معطل ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، ملکی معیشت مستحکم رکھنے کا بڑا چیلنج، حکومت نے کمر کس لی۔ کفایت شعاری اور بچت کے حوالے سے حتمی لایا عمل کا اعلان آج کیا جائے گا۔ بچت پلان صنعتی اور زرعی شعبے پر لاگو نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک میں موجودہ صورتحال میں ممکنہ معاشی اثرات کے حوالے سے غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملکی معاشی استحکام کے لیے بروقت اقدامات کا نفاذ ناگزیر قرار دیا۔ واضح کر دیا کہ عوام کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے ضروری فیصلے کیے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین اور وزراء کو سادگی اور کفایت شعاری اپنانا ہوگی۔ وزارت آئی ٹی سرکاری وسائل کی بچت اور توانائی کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کے لیے طلب و رسد کی نگرانی میں سہولت فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بڑا فیصلہ، عوام کو پیٹرول بم کے اثرات سے بچانے کے لیے صوبے میں رجسٹرڈ موٹر سائیکل سواروں کو 2200 روپے کا ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بتایا کہ 1100 روپے کی 2 اقساط دی جائیں گی۔ عوام کی سہولت کے لیے BRT کا کرایہ بھی نہیں بڑھایا جائے گا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے بتایا کہ سبسڈی پر 3.5 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ملک میں قیام امن کمیشن، ملک دشمنوں کے گرد گھیرا تک، سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاع پر خیبر پختونخوا کے 5 مختلف علاقوں میں کارروائی۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ دہشت گردوں کو باجوڑ، بنو، خیبر، ڈی خان اور وزیرستان میں نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی ٹکڑوں پر پلنے والے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کے 6 اور 7 مارچ کو خفیہ اطلاعات پر خیبر پختونخوا میں 5 تیز رفتار آپریشنز، باجوڑ، بنو، ڈی خان اور وزیرستان میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید جھڑپ کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ضلع بنو اور ڈی خان میں 2 مختلف مقابلوں میں 3 امن دشمن جہنم واصل۔ جنوبی وزیرستان اور ڈی خان میں دیگر 2 الگ جھڑپوں میں مزید 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ مارے گئے امن دشمن متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق ملک میں دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائیاں ایسے وقت میں جاری ہیں جب پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کامیابیوں کے تسلسل پر سیکیورٹی فورسز کو قومی قیادت کی تھپکی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور اس جنگ میں پوری قوم اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ فتنہ الخوارج کو چھوڑیں گے نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعلان۔ سما سے خصوصی گفتگو میں کہا افغانی قابل اعتماد لوگ نہیں، واضح کر دیا جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ بھارت ہر اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ ہمیں اس مجبور کیا گیا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، تو میرا خیال ہے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ لوگ جو 40-50 سال ہمارے گھر میں رہ کے رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پاک سرزمین سے جو میسر کیا، زمین کے باسیوں پہ حملے کرتے ہیں، اگر یہ ان کی سرشت میں ہے تو ان پہ اعتبار کرنا جو ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو جو ہے یہ اخیر دکھا کے چھوڑیں گے ان لوگوں کو۔ ہم نے اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کو جو ہے دھول چٹائی ہے اس کو۔ ہم نے جو ہے مودی کے ساتھ جو کیا ہے کہ وہ اپنی دوستی بچا کے بھاگا ہے۔ بھارت جو ہے ہر اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا جس میں پاکستان کا خدا نخواستہ کو نقصان ہو۔ جو ڈائریکٹ انہوں نے جنگ کر کے ہمارے ساتھ دیکھ لی ہے دنیا میں جو ہے، اور نہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر چوتھے دن انہوں نے پت لا دینا ہے۔ آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، عالمی منڈی میں بھونچال، WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی بات کریں جس کی قیمت اب $118 فی بیرل ہو گئی ہے، تو آپ نے ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل، اور اسی سلسلے میں
عالمی منڈی میں بھونچال آ گیا ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اور فیول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز سے تیل کی فراہمی کا سلسلہ معطل ہے اور اسی نتیجے میں عالمی منڈی میں بھونچال کی صورتحال ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ آبنہ ہرمز سے تیل کی فراہمی معطل اور عالمی منڈی میں بھونچال کی صورتحال ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو گیا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل اب $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو اہم ترین اپڈیٹ ہے آبنہ ہرمز سے تیل کی فراہمی کا سلسلہ جو کہ معطل ہے اور ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے تناظر میں آبنہ ہرمز کو بند کیا گیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ عالمی منڈی میں بھی بھونچال کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ WTI کروڈ آئل $117 فی بیرل کا ہو چکا ہے، جبکہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو ایک تاریخی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ قیمتوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ اضافہ آبنہ ہرمز کی بندش کے باعث دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہ کنٹینرز اور شپمنٹس جو وہاں پھنسے ہیں، تیل بردار جہاز ہیں، وہ جو جن کی فراہمی جب معطل ہوئی آبنہ ہرمز سے تیل کی فراہمی، اس کے بعد عالمی منڈی میں بھونچال کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔